السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم۔ قابل قدر سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ موضوع انتہائی حساس بھی ہے اور پوری دنیا کے اندر بہت سے لوگ اس کے بارے میں مبتلا بھی ہیں اور صحیح واقفیت بھی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، پوری دنیا میں میڈیا کا دور ہے، ٹی وی چینلز ہیں، موبائل فونز ہیں، اور اسی طرح سے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس اور اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جتنی چیزیں دنیا میں پیش کی گئی ہیں، ایک سے ایک نئی چیزیں دنیا کے اندر آ رہی ہیں، عام ہو رہی ہیں۔ اور اگر دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ پوری دنیا کے اندر میوزک اور اس طرح کی آلات موسیقی عام ہیں کہ انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسی دنیا میں انسان جیے تو کیسے جیے، ایسی دنیا میں انسان ان چیزوں سے بچے تو کیسے بچے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو موبائل استعمال کرنا ہے، وہاں رنگ ٹونز ہیں، اس کا تعلق میوزک سے ہے۔ آپ کہیں مارکیٹ میں چلے جائیے، آپ کسی ورک شاپ پر چلے جائیے، آپ ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیے، آپ ایئرپورٹس پر چلے جائیے، آپ کسی آفس میں چلے جائیے، آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیے، 5 اسٹار ہوٹل، 7 اسٹار ہوٹل، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا میں جہاں جہاں آج پروگرام ہوتے ہیں، لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، ہر جگہ آپ کی کانوں سے میوزک ٹکرائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بہت سی جگہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں سے انسان کیسے بچ سکے۔ بہرحال اس حوالے سے بڑی افراط و تفریط ہوئی ہے آج تک، اور عام لوگ بیچارے اس سلسلے میں کنفیوژن کا شکار ہیں، اور اس سلسلے میں جو مواقف ہیں علماء کے مجتہدانہ موقف، وہ اس سلسلے میں بعض تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ ہر چیز کو کالعدم قرار دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں، گویا کہ ایک مسلمان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ اور اگر اس نے کسی بھی میوزک کو سن لیا، کسی بھی چیز کو سن لیا جس کا تعلق نغمگی سے ہو، جس کا تعلق غزل سے ہو، جس کا تعلق اچھے اشعار سے ہو، اس کے ساتھ اگر کہیں بھی میوزک شامل ہو گیا تو ایسے شخص کو پھر سختی کے ساتھ منع بھی کیا جاتا ہے، اور گویا کہ اس نے سخت حرام کام کا ارتکاب کیا۔ اور دوسری طرف ایک نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ہر چیز کو جائز قرار دیا جاتا ہے، چاہے اس میں پھر فحش چیزیں ہوں، چاہے اس میں پھر آلات موسیقی کسی بھی چیز کا استعمال کیا جائے، وہ ہر میوزک کو، ہر طرح کی اس طرح کی چیز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو افراط اور تفریط دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم جائزہ لیں نصوص کا، قرآن و حدیث میں بیان کردہ تعلیمات کا، فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سلسلے میں ہمارے سامنے ایک واضح خاکہ آ جاتا ہے۔
بشرطے کہ انسان سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرے، اس کو جاننے کی کوشش کرے، اور جذباتیت نہ ہو، اور علمی جو اصل چیز ہے، علمی معیار، وہ کہیں بھی کھونے نہ پائے۔ انسان جو بھی کرے وہ علی بصیرتن کرے، علی وجہ البصیرہ، کسی چیز پر وہ عمل کر رہا ہو تو ایک ایمان والے کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جس چیز پر بھی وہ عمل پیرا ہو رہا ہے وہ علی وجہ البصیرہ عمل پیرا ہو رہا ہو، اس کے پاس دلائل ہوں، اس کے پاس واضح نصوص ہوں۔ لیکن صرف سنی سنائی باتوں پر کسی چیز پر عمل پیرا ہونا اور فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، یہ اسلامی روح کے منافی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں جو ہمارے سامنے بنیادی چیزیں ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے، اور اس سلسلے میں اگر واقعتاً بات کی جائے، لکھا جائے اور تحقیق کی جائے تو اس کے لیے پوری ریسرچ کی ضرورت ہے، تحقیقات کی ضرورت ہے، اور لوگ کرتے چلے آئے ہیں، مختلف مواقف ہمارے سامنے آج تک آتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو مختلف نقطہ نگاہ ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام میں شرعی نقطہ نگاہ کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے، ہر وہ گانا، ہر وہ میوزک، ہر وہ چیز جو انسان کو اسلام سے، حق سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو، چاہے وہ پھر کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ ہر شخص کے نزدیک، ہر عالم کے نزدیک، ہر نص کے بموجب وہ چیز حرام قرار پاتی ہے۔ تو ہر وہ گانا، ہر وہ میوزک جس میں کوئی شرعی یا اخلاقی قباحت موجود ہے، دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، شرعی قباحت ہو یا اخلاقی قباحت، اگر یہ کسی بھی چیز میں موجود ہے تو وہ چیز ناجائز قرار پائے گی، وہ چیز حرام ہوگی۔ مثلا کسی گانے کے اندر، کسی شعر کے اندر کہیں شرکیہ چیزیں موجود ہیں تو شرک چونکہ بذات خود بنیادی طور پر ایک حرام چیز ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو تمام کے تمام علماء کے نزدیک تمام نصوص کی بنیادوں پر ایسے اشعار، ایسے گانے، ایسی غزلیں، ایسی تمام چیزیں وہ حرام قرار پائیں گی۔ اسی طرح سے ہر وہ اشعار، ہر وہ گانا جس میں بے حیائی کی چیزیں موجود ہوں، فحش مواد موجود ہو، جو انسان کی جنسی پہلو کو برانگیختہ کرنے والی ہوں، برائی کی طرف لے جانے والی ہوں، بدکاری کی طرف لے جانے والی ہوں، یا اس میں کوئی بھی حرام ایسی چیز ہے جو شرعی نقطہ نگاہ سے درست نہیں ہے، ایسے تمام گانے، ایسے تمام مواد وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے حرام ہے۔ اور موجودہ دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے، جس کو آج عام زبان میں سانگز کہا جاتا ہے، گانے کہا جاتا ہے، وہ تقریباً 90% اسی قبیل کا ہے۔ یا تو اس میں کوئی شرکیہ چیز موجود ہے، یا اس میں کوئی بے حیائی، بے عہودگی والی چیز موجود ہے، اور آج کی دنیا میں پوری کی پوری فلم انڈسٹریاں اسی چیز پر مبنی ہیں، موجود ہیں۔ اس کے لیے اربوں کھربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، ایکٹرز کو تیار کیا جاتا ہے، اداکاراؤں کو تیار کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک مارکیٹ ہے، اور ایڈورٹائزمنٹ کا سلسلہ، تشہیر کا سلسلہ ان لوگوں سے لیا جاتا ہے، اور فلم انڈسٹری کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر جو اخلاقی تباہی وجود میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے نوجوان سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر تباہیاں آ رہی ہیں، اور خیالی افکار لوگوں کے سامنے پیش کر کے ایسی فلمیں دنیا کے اندر عام کر کے جن کے ذریعے لوگوں کے اندر ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم شاید اور کسی دنیا کے لوگ ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر اسی طرح کا مواد عام کیا جا رہا ہے، اور دجالی میڈیا کا کام ہی اس وقت یہی رہ گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اخلاقیات کو تباہ کیا جائے، انسان کو اس کے مقام بلند سے گرا کر اسفل السافلین تک پہنچا دیا جائے۔ جب انسان اس طرح کی فحش چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اس طرح
کی چیزوں کو انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، ان کو اپنے جذبات اور اپنے اندرون میں پیوست کر لیتا ہے، ایسا انسان پھر انسان نہیں بلکہ درندہ بن جاتا ہے۔ اس کے پاس پھر اخلاقی معیار نہیں بچتا ہے، اصول و ضوابط کی کوئی بات نہیں رہتی ہے، پھر وہاں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اندر اس طرح کی چیزیں عام ہیں اور انہی کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال پہلی چیز، پہلا جو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ہر وہ گانا، ہر وہ میوزک، ہر وہ شعر جس میں اس طرح کا مواد موجود ہو، اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ بالکل قطعا حرام ہے۔ اس پر تمام کے تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام کا اس پر اجماع ہے، شرعی نصوص اس کے موجود ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، وہ میوزک، وہ اشعار جس میں نہ کوئی غیر شرعی چیز موجود ہے، نہ کوئی اخلاقی قباحت موجود ہے، ایسے تمام کے تمام اشعار، ایسی تمام غزلیں، ایسا تمام مواد تمام علماء کے نزدیک جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں، ایک شرط کے ساتھ سب کے نزدیک جائز ہے، درست ہے کہ اس میں میوزک کا استعمال نہ ہو، سازوں کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اگر اس میں ساز شامل ہو، میوزک شامل ہو جائے تو اس میں پھر دوسرا نقطہ نگاہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر وہ گانا، ہر وہ شعر، ہر وہ نظم جس میں کوئی بھی اخلاقی اور شرعی قباحت موجود نہیں ہے تو اس کے جواز میں، جائز ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے حمد و نعت ہم لوگ پڑھتے ہیں، نغمگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، فطری انداز سے پڑھتے ہیں، یہ بالکل سب کے نزدیک جائز ہے، درست ہے۔ قومی ترانے پڑھے جاتے ہیں، اچھی غزلیں پڑھی جاتی ہیں، اصلاحی نظمیں پڑھی جاتی ہیں، شادی یا خوشی کے موقع پر اچھے اشعار پڑھے جاتے ہیں، نغمگی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، خوش الہانی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام علماء کے نزدیک نصوص کی بنیاد پر بالکل جائز ہے، درست ہے۔ تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ایک وہ مواد جو شرعی اور اخلاقی قباحت پر مشتمل ہو، وہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ دوسرا قسم کا مواد وہ ہے جس میں کوئی اخلاقی اور شرعی قباحت نہ ہو، یہ تمام کے تمام علماء کے نزدیک جائز ہے، درست ہے۔ اب ایک تیسری اہم ترین چیز جس پر ہمیں تھوڑا سا آج غور کرنا ہے اور وہی ہمارا آج بنیادی موضوع بھی رہے گا، وہ یہ ہے کہ وہ میوزک جس میں، وہ گانا، وہ اشعار جس میں میوزک کو شامل کر دیا گیا ہو، حالانکہ اس میں کوئی اخلاقی قباحت نہیں ہے، اچھے اشعار ہیں اور شرعی اعتبار سے بھی وہ اشعار نادرست نہیں ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، لیکن اس میں میوزک، ساز کو شامل کر دیا گیا ہو، تو اس کے سلسلے میں علماء کے دو موقف ہیں اور دو قسم کے نقطہ نظر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر ہمارے سامنے وہ ہے جو اس کو بھی بالکل ناجائز قرار دیتا ہے، حرام قرار دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بنیادی اصول کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ کا کام ہے، رسول کا کام بھی کسی چیز کو حرام قرار دینا نہیں ہے۔ نص شرعی کی بنیاد پر، نص شرعی مطلب اللہ کی طرف سے کوئی واضح نص موجود ہو، اور حرام کے لیے ضروری ہے کہ نص جو بھی دلیل ہے، چاہے وہ قرآن کی کوئی آیت ہو یا حدیث ہو، اس کے اندر بنیادی طور پر دو شرطیں ضروری ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہو۔ صحیح مطلب یا تو قرآن کی آیت ہے جس کی صحت میں کوئی ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اس کے ذریعے آپ کسی چیز کی حرمت قرار دے سکتے ہیں۔ ایک تو وہ صحیح نص ہونی چاہیے، دوسری بات صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صریح بھی ہونی چاہیے، واضح بھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی دلیل ہے جس میں ابہام ہے، پوشیدگی ہے، اس کے معانی میں کئی نقطۂ نظر ہمارے سامنے ہیں، جیسے کہ قرآنی آیات میں بہت سی آیات اس طرح کی ہیں جس کی الگ الگ تفسیریں کی گئی ہیں، الگ الگ لوگوں کے ہاں اس کے معانی ہیں، اسی طرح احادیث میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی
कोई भी कुरान की आयत या हदीस वो सरीह नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह उसका मफहूम नहीं है, तो ऐसी हदीस या ऐसे कुरान के जरिए किसी चीज को हराम करार देना, ये इस्लामी नुक्ता निगाह से, उसूली नुक्ता निगाह से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो किसी चीज को हराम करार देने के लिए जरूरी है हमारे सामने कोई नस्से सरीह मौजूद हो, सरीह साफ वाज़ेह नस हो, या नस्से सरीह जो बिल्कुल सही हो, सरीह भी हो, दोनों शराइत उसके अंदर पाई जानी चाहिए। अभी हमारे सामने जो दलाइल हैं कि इस्लाम में वो तमाम चीजें जो बुनियादी तौर पर जायज हैं, दुरुस्त हैं, शरई और अखलाकी हुदूद के दायरे में हों, लेकिन उनमें म्यूजिक शामिल कर दिया गया हो। म्यूजिक आज की दुनिया में जो सबसे ज्यादा वबा है, इसको उमूमी बलवा कहा जाता है फिक़ही नुक्ता निगाह से। उमूमी बलवा मतलब ऐसी चीज जिससे कोई बच नहीं सकता है, हर एक उससे कुछ ना कुछ मुतासिर हो सकता है, इसको उमूमी बलवा कहते हैं। और उमूमी बलवा के एतबार से कुछ मसाइल होते हैं, फिक़ही मसाइल, ये मुज्तहिदाना मसाइल होते हैं। बहरहाल ऐसे अशआर, ऐसी नज़में जिनके साथ म्यूजिक को शामिल कर दिया गया हो, तो एक उलमा का तबका वो है जो इसको भी हराम करार देता है। उनके सामने जो दलाइल हैं वो कुरानी दलाइल को पेश करते हैं। मसलन कुरान पाक की ये आयत कि वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मकसद हयात से दूर करने वाली बातें खरीदते हैं, लहवुल हदीस खरीदते हैं, ऐसी बातें, ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक लहू से है वो खरीदते हैं। क्यों? मकसद क्या है उनका? लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म, ताकि वो बगैर किसी इल्म के अल्लाह के रास्ते से इंसानों को रोकने का काम करे, गुमराह कर दे। वयत्तखिदहा हुजुवा, और इसको वो हुजुवा मजाक बना ले, ठट्ठा बना ले। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ये वो लोग हैं जिनके लिए अज़ाब मुहीन है। बहुत से लोग इस आयत को म्यूजिक पर फिट करते हैं, हालांकि अगर इसकी तफसीर देखी जाए, इसकी वजाहत देखी जाए, इसके बारे में अकवाल देखे जाएं और इसका सियाक व सबाक देखा जाए, इसमें हर वो चीज दाखिल है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक हो, बल्कि हर वो चीज जिसके जरिए अल्लाह के रास्ते से रोकने का काम किया जाए वो हराम करार पाएगी इस आयत के नुक्ता निगाह से। मसलन इस आयत के शान नुज़ूल में आता है कि नज़र बिन हारिस ने मुख्तलिफ किस्से, कहानियां, मुख्तलिफ गाने वाली औरतें मुख्तलिफ जगहों से लाकर कुरान के मुकाबले में खड़ी कर दी थी, और एक तरफ कुरान सुनाया जाता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी, सहाबाए किराम की जुबानी, और नज़र बिन हारिस उन चीजों को पेश करता था। वो किस्से थे और कहानियां थी, मुख्तलिफ अशआर थे, मुख्तलिफ गाने थी, इसके लिए गाने वाली औरतों को इस्तेमाल किया जाता था। तो हर वो चीज जो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह के रास्ते से रोकने वाली हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो इस्लामी नुक्ता निगाह से हराम करार पाएगी। तो इसमें हर वो म्यूजिक भी आ सकता है जो अल्लाह के रास्ते से रोकने वाला हो, जिक्रुल्लाह से रोकने वाला हो। मसलन एक तरफ नमाज का वक्त है, दूसरी तरफ कोई शख्स जो है वो म्यूजिक में मशगूल है, वो गाने सुन रहा है, वो ऐसी चीजें सुन रहा है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने वाली चीजें हैं। तो बहरहाल ये सब के नजदीक मुत्तफक अलैह तौर पर बिल्कुल नाजायज हैं, हराम हैं। इसी तरह से इसके बारे में जो आयत पेश की जाती है, ईमान वालों की जो सिफात बयान की हैं कुरान पाक ने, वइज़ा समिउल लग़व अअरदू अन, जब वो लघु बात सुनते हैं, लघु चीजें सुनते हैं, अअरज़ू अन, वो उससे एराज करते हैं। बहुत से लोग इससे सिर्फ गाने मुराद लेते हैं, म्यूजिक मुराद लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कुरान पाक की इस आयत पर गौर किया जाए, इसके सियाक व सबाक पर गौर किया जाए, लघु से यहाँ गालियां मुराद हैं, शब्ब शत्म मुराद है। खुद कुरान पाक की इस आयत में जो अगला हिस्सा है कि ईमान वाले क्या कहते हैं जब वो लघु चीजें सुनते हैं, क़ालू लना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तगिल जाहिलीन। ईमान वालों का रवैया यह है, जब वो सब शत्म सुनते हैं, गालियां सुनते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, तुम अपना काम करते रहो, सलामुन अलैकुम, हम जा रहे हैं आपके लिए सलामती की दुआ करके, ला नब्तगिल जाहिलीन, हमें जाहिलों
سے سابقہ نہ پیش آئے، ہم اسی چیز کو چاہتے ہیں۔ تو یہاں لغو سے صرف گانا مراد لینا، میوزک مراد لینا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس سے عمومی جو بھی چیز ہو، سب و شتم، جس سے تکلیف ہو سکتی ہے، وہ سب مراد ہے یہاں پر۔ بہرحال اس سلسلے میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں ناجائز ہونے کی، مثلا صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقیناً میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، جو بدکاری کو اور ریشم کو حلال قرار دیں گے، جائز قرار دیں گے، جائز سمجھیں گے، والخمر والمعازف، اسی طرح ڈرگز کو، شراب نوشی کو وہ جائز قرار دیں گے، والمعازف، اور موسیقی کو، گانے بجانے کے آلات کو، ہر قسم کے لہو و لعب کو وہ جائز قرار دیں گے۔ اور اس سلسلے میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی ہے بہت سی احادیث میں۔ اس سلسلے میں علماء کا موقف یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی سخت بات بیان فرمائی ہے اور اس کو علامات قیامت میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت میں کے قریب کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے جو بدکاری کو، اسی طرح سے ریشمی کپڑے کو جو مردوں کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، اسی طرح سے خمر کو، شراب کو، ایک روایت دوسری بھی ہے کہ لوگ شراب پیئیں گے، دوسرے ناموں سے پیئیں گے، اس کا نام شراب تو نہیں ہوگا لیکن اس کا اور کچھ نام رکھا جائے گا، لیکن وہ اصلاً شراب ہی ہوگی، اس کے اثرات وہی ہوں گے۔ اسی طرح سے آلات موسیقی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس حدیث پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، اگر اس حدیث سے کو ہم دیکھیں گے، ایک تو یہ حدیث اگرچہ صحیح بخاری میں ہے لیکن تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث معلق ہے۔ حدیث معلق، اس سے کسی چیز کا حرام ہونا یہ درست نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس سے کسی چیز کی حرمت کا ثبوت نکالنا یہ ناممکن ہے، درست نہیں ہے۔ حدیث معلق کے نتیجے میں سب کا اتفاق ہے کہ بہرحال یہ حدیث معلق ہے۔ اور دوسری بات، اور علامہ ابن حزم نے تو اس حدیث کو بالکل رد کیا ہے کہ اس سے تو آپ حرمت کا ثبوت ہی نہیں ثابت کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن حزم نے اس کو منقطع السند قرار دیا ہے، ایک راوی ہیں انہی پر یہ معلق ہو جاتی ہے۔ تو دوسری چیز، اس حدیث میں جو اجمالی بات کہی گئی ہے، اگر اس کو صحیح بھی مانا جائے، درست بھی مانا جائے، متصل السند بھی اگر اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، تو اس حدیث میں بنیادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے؟ بے حیائی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ چیز بے حیائی کی طرف جو لے جانے والی ہو، مثلا یہاں جن چیزوں کا ترتیب کے ساتھ تذکرہ کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے ایسی چیز بدکاری کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر ریشمی کپڑے کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر شراب کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے بعد انسان انتہائی گناہ تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معازف کا تذکرہ کیا ہے جس کے نتیجے میں انسان برائیوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس حدیث سے اگر زیادہ سے زیادہ کوئی چیز ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وہ میوزک، وہ گانے جو انسان کو بے حیائی تک پہنچا دیں، بدکاری تک پہنچا دیں، گناہ کے کام تک پہنچا دیں، وہ یہاں پر مراد ہے، اور یہ سب کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے، ناجائز ہے، درست ہے۔ اس کے حرام ہونے میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں جو اور بھی دلائل ہیں، احادیث کے دلائل موجود ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ میوزک، کیونکہ میوزک پوری دنیا کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، ایک فطری نیچرل چیز ہے۔ آپ غور کیجئے، فطری آوازیں، نیچرل آوازیں دنیا کے اندر، چاہے پانی کی آوازیں ہوں، آبشاروں کی آوازیں ہوں، دریاؤں کی آوازیں ہوں، اس میں ایک میوزک پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی جنگل میں چلے جائیں، وہاں چرند و پرند کی آوازوں پر غور کیجئے، وہاں آپ کو ایک عجیب میوزک محسوس ہوگا، محسوس ہی نہیں بلکہ آپ کی کانوں سے وہ چیز ٹکرائے گی۔ صبح کے اندر آپ پرندوں کو دیکھیے، چہچہاتے ہیں، ہر پرندے کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، میوزک سسٹم ہوتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں پر مختلف میوزیکل ساؤنڈز رکھی ہیں۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں گے وہاں آپ کو اس طرح کی فطری آوازیں سنائی دیں گی۔ باغات میں چلے جائیے، پرندوں کی چہچہاٹ پر غور کیجئے، پانی کی مخصوص آواز آپ کو محسوس ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو نیچرل چیزیں ہیں، فطری چیزیں ہیں، بذات خود
انسان کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنی خوش الہانی عطا کی ہے۔ بہت سے لوگوں کی آواز اتنی مؤثر ہوتی ہے، دلکش ہوتی ہے، دل فریب ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ 100 تقریریں کیجئے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نغمگی کو، میوزک کو اور اس طرح کی چیز کو انسان کی فطرت میں داخل کیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو حواس سے خمسہ رکھے ہیں، مثلا ہم کھاتے ہیں، ٹیسٹ کی صلاحیت رکھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معدے کے لیے، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں، باقی سب چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ ہمارے لیے قوت شامہ رکھی ہے، سونگنے کی جو صلاحیت ہے، ہم اچھی چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر حسن کو دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتا بھی ہے، اور جو اسلام کا جمالیاتی پہلو ہے اس پر اگر انسان غور کرے گا، انسان کو بار بار اچھی چیزوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ کرتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اور انسانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیے، پھلوں کو دیکھیے، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، آپ پھلوں کو دیکھیے، درختوں کو دیکھیے، ہریالی کو دیکھیے، مختلف چیزوں کو دیکھیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو بصارت رکھی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے دیکھنے کی، اس کے اندر ایک حسن رکھا ہے۔ تو مطلقاً کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے اور عقلی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ اس میں جو حرام چیز ہوگی وہ نہیں دیکھی جائے گی۔ آنکھوں کے بارے میں حکم ہے کہ اپنی غض بصر یہ اس پر عمل کیا جائے، آنکھوں کو نیچا رکھا جائے، انسان حرام چیز کو نہ دیکھے۔ اس سلسلے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا آج کے دور میں میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا کے اندر تصویر سازی اور اسی طرح سے ویڈیوگرافی اور اسی طرح سے فوٹوگرافی عام ہے۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک طرف حرام کا فتویٰ دیتے ہیں اور دوسری طرف سے انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ یہ نقطہ نگاہ اسلامی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے کہ آپ ہر چیز پر حرام کا فتویٰ لگاتے جائیں اور دوسری طرف اس پر عمل بھی کرتے رہیں۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کی آواز میں میوزک رکھا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نغمگی رکھی ہے۔ بلکہ قرآن پاک پر آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نغمگی اس کے اندر رکھی ہے۔ اور سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے جو ایک کتاب لکھی ہے اس حوالے سے کہ التصویر الفنی فی القرآن الکریم، اس میں انہوں نے اس موضوع کو بھی ٹچ کیا ہے کہ جب انسان قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے تو کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور آج آپ سب جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک خاص قسم کا علاج چل رہا ہے سورہ رحمان کے ذریعے۔ جب انسان سورہ رحمان کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، ایسی آوازیں کانوں سے ٹکراتی ہیں، اور جو قلبی امراض کا شکار ہیں ان کے لیے سورہ رحمان کو آج اس کے سلسلے میں پاکستان میں ایک ہاسپٹل بھی قائم کیا گیا ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس سلسلے میں علاج کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ایک نغمگی رکھی ہے، ایک خاص قسم کا اتارو چڑھاؤ رکھا ہے قرآن پاک کے اندر بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کو آپ پڑھتے جائیے، وہاں بھی آپ کو ایک خاص قسم کی نغمگی محسوس ہوگی۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ طیبات جتنی بھی ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جائز قرار دیا ہے، درست قرار دیا ہے۔ اور احل لکم الطیبات کہا ہے قرآن پاک نے، جو بھی طیب چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں، درست ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی یہ بیان کیا گیا تھا کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے طیبات کو حلال قرار دیں گے جن طیبات کو گزشتہ اقوام پر حرام قرار دیا گیا تھا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور قرآن پاک میں ان کی بدعمالیاں نقل کی گئی ہیں کہ کیوں ان پر طیبات کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی یہ بھی تھا کہ طیبات کو، جو اچھی چیزیں ہیں، ان کو حلال کیا جائے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور جو خبیث چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، برائی کی جانب لے جانے والی چیزیں ہیں، ان کو حرام قرار دیا جائے۔ انسان کی فطرت میں جب نغمگی ہے، جب انسان اس چیز سے متاثر ہوتا ہے، بڑے انسان کو تو چھوڑیے، آپ چھوٹے بچے کو
دیکھیے ماں اس کے سامنے جب لوری بیان کرتی ہے، اچھے اشعار پڑھتی ہے، اس کو کچھ ایسی چیزیں سناتی ہے، ایک بچہ خود بخود وہ آرام محسوس کرتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، شور ہنگامے سے دور ہو جاتا ہے۔ بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے۔ پرندوں میں، جانوروں میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ پرندوں کو مختلف آوازوں سے پکاریے وہ قریب آتے ہیں، جانوروں کو آپ پکاریے وہ قریب آتے ہیں۔ علامہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ من لم یحرکہ السماع، جس کو اس طرح کی نغمگی وہ متحرک نہ کرے، متاثر نہ کرمائے، فہو ناقص، ایسا شخص ناقص ہے، یہ سلیم الفطرت انسان نہیں ہو سکتا ہے جس کو نغمگی متاثر نہ کر پائے، اور ایسا شخص روحانیت کے اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے وہ صحیح انسان نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ اونٹ کو بیوقوفی میں مشہور اور معروف مانا جاتا ہے، اونٹ کو جب خودی سنائی جاتی ہے، ایک مخصوص قسم کی آواز سنائی جاتی ہے، اونٹ جو بیوقوفی میں مشہور ہے، ضرب المثل ہے، وہ بھی پھر اس نغمگی کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ قریب آ جاتا ہے، وہ متاثر ہو جاتا ہے اس نغمگی کی وجہ سے۔ قرآن پاک ہمارے سامنے لحن داودی کو پیش کرتا ہے۔ حضرت داود علیہ السلام ایک مخصوص قسم کی آواز میں جب اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، لحن داودی مشہور ہے، قرآن پاک بیان کرتا ہے اس وقت کیا ہوتا تھا، یہ مسحور کن آواز ہوتی تھی، متاثر کن آواز ہوتی تھی۔ قرآن پاک کہتا ہے یا جبال اویبی معہ والطیر، اس وقت پہاڑ بھی ایک خاص قسم کا تاثر محسوس کرتے تھے، پرندے آ کر ان کے آس پاس بیٹھ جاتے تھے، اس نغمگی سے وہ متاثر ہو جاتے تھے۔ تو نغمگی یہ انسان کی فطرت ہے، اور انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کا کام یہ ہے وہ فطرت سے متصادم چیزیں لے کر نہیں آتے ہیں، بلکہ انبیاء وہ فطرت کے ہم آہنگ چیزیں لے کر آتے ہیں۔ اور دین اسلام کی بنیادی اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ دین جو ہے وہ فطری چیز کا نام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیچرل زندگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی فطری چیزیں ہیں ان کو وہ درست کرے، ان کی اصلاح کا کام کرے، کہ اسلام ان کو کل عدم نہیں قرار دیتا ہے۔ مثلا اس سلسلے میں آپ اگر دلائل کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس طرح کی چیزیں ملیں گی، اور عام ماحول میں اگر اس کو بیان کیا جائے، خاص طور پر اس وقت کے دین دارانہ ماحول میں جس کو آج دین سمجھ لیا گیا ہے، وہاں اگر اس طرح کی چیزوں کو پیش کیا جائے، بیان کیا جائے اور اس طرح سے بتایا جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سی جگہ لڑائی جھگڑے وجود میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم دین کی بنیادی روح سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الجہاد میں ہے، اور 2750 اس حدیث کا نمبر ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی جاریتان تغنیان بغناء بعاث، میرے پاس دو بچیاں تھیں، وہ گا رہی تھیں بغناء بعاث، اور جنگ بغاث کے گانے کو گا رہی تھی، وہ اس خاص مخصوص انداز میں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو اب غور کیجئے، فاضطجع علی الفراش وحول وجهه، بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بستر پر تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ کو ڈانٹ کر کہا، چونکہ ان کی بیٹی تھی تو انہوں نے ڈانٹ کر کہا کہ مزمارۃ الشیطان عند رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ شیطانی ساز یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں آپ یہاں کروا رہی ہیں؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، دعہما، رہنے دو ان دونوں کو، ان کو گانے دو، ان کو پڑھنے دو،
फलम्मा गफला, चूंकि हजरत आयशा वो डरती थी अपने वालिद मोहतरम से, बयान करती हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब थोड़े से गाफिल हो गए, दूसरी तरफ देखने लगे, मैंने उन दोनों को इशारा किया कि अब यहाँ से निकल जाओ। तो फगमज़तुहुमा फखरजता, मैंने उनको इशारा करके जाने के लिए कह दिया। कहते हैं वकालत वकान यौम ईद, ईद का दिन था और उसके उस वक्त कुछ सूडानी लोग आए थे मुख्तलिफ चीजें लेकर, वो खेल तमाशा दिखा रहे थे। तो बयान करती हैं कि मैंने या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद दरखास्त की कि मुझे भी देखना है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया खुद ही कि क्या आपको देखना है। यानी उनको शक हुआ कि पता नहीं मैंने सवाल किया था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पेशकश की गई थी। बहरहाल बयान फरमाती हैं कि मैंने कहा हाँ हाँ मुझे देखना है, मुझे शौक है, चूंकि हजरत आयशा कमसिन बच्ची थी, छोटी उम्र की थी। तो बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद खड़ा किया वराअहु, अपने पीछे। इस तरह की रिवायात बहुत सी हैं, मुख्तलिफ अल्फाज से ये रिवायात मौजूद हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस उस खेल को देख रहे हैं, हजरत आयशा सिद्दीका उनके पीछे उस खेल को देख रही हैं और बयान फरमा रही है कि खद्दी अला या कतिफिही, मेरा रुखसार, मेरा गाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर था, इस तरह से मैं देख रही थी। वयकूल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शाबाशी भी दे रहे थे उस वक्त, जो हबशी वहां दिखा रहे थे खेल और तमाशा, दूनकुम बनी अरफिदा। और अजीब बात यह है कि ये खेल, ये तमाशा कहाँ हो रहा था? ये मस्जिद नबवी के सहन में हो रहा था, मस्जिद नबवी के सहन में। आज की दुनिया में जरा तसव्वुर कर लीजिए, किसी मस्जिद के सहन में या किसी मस्जिद के अंदर इंसान कोई खेल तमाशा देखे तो यहाँ तो कत्ल हो जाएंगे, लेकिन वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस देख रहे हैं, हजरत आयशा सिद्दीका देख रही है। यहाँ तक कि हजरत आयशा बयान करती हैं हत्ता इदा मललतु काल हस्बुक, यहाँ तक कि मैं खुद ही थक गई, उकता गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बस, कुल्तु नअम, मैंने कहा हाँ हाँ बस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप यहाँ से अब तशरीफ ले जा सकती हो। इस तरह की बहुत सी रिवायात हैं। हजरत रुबैया बिनते मुअव्वज़ बिन अफरा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए। वो कब की बात है? हीना बुनिया अली अलैया, जब मेरी मंगनी हुई थी उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए। फजलस अला फिराशी का मजलिसी का मिन्नी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करीब आकर बैठ गए मेरे बिस्तर पर, जैसे रावी को बयान किया जा रहा है कि जैसे आप हमारे सामने इस वक्त बैठे हुए हो। तो उस वक्त क्या मंजर था वहां पर? फजअलत जुवैरियातुन लना यضربन बिद्दुफी, कुछ बच्चियां वहां, छोटी छोटी बच्चियां थी, वो दुफ बजाने लगी। वयंदुबन मन कुतिल मिन आबाई यौम बद्रिन, और बद्र के दिन जो हमारे आबा, जो हमारे बहुत से लोग शहीद हुए थे, उनके बारे में मरसिया पढ़ने लगी, अशआर पढ़ने लगी। इज़ क़ालत इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने क्या कहा? फफीना नबियुन यअलमु मा फी गदी, हमारे दरमियान एक ऐसा नबी मौजूद है जो जानता है कि कल क्या होने वाला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक तो सुन रहे थे, लेकिन जब आपने ये शेर सुना कि नबी के बारे में इल्म गैब की बात कही जा रही है, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दई हादा वकूली बिल्लदी कुंती तकूलीन, ये वाला शेर छोड़ दो, इसको मत पढ़ो, और जो बाकी पढ़ रही हो वो पढ़ती रहो, कोई हर्ज नहीं। ये सही बुखारी में मौजूद है, किताबुन निकाह में ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह से और भी बहुत सी रिवायात मौजूद हैं। चूंकि इस वक्त हमारे पास वक्त खत्म हुआ चाहता है, इस सिलसिले में अगर हम थोड़ा सा गौर करें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या होता था। मसलन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की के हवाले से मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक खास मौके पर एक खातून की शादी हुई, उनकी रुखसती हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बतौर खास हजरत आयशा से एक बात कही थी, क्या? या आयशा मा काना माअहुम मिन लहविन, क्या इनके साथ कोई लहव लाइब वाली चीज नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे थोड़ी तफरी हो जाती? क्यों? फ़इन्नल अंसार युअजिबुहुमुल लहव, क्योंकि अंसार को इस तरह की चीजें महबूब हैं, पसंद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तरगीब दे रहे हैं। इसी तरह से इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है, हजरत आमिर बिन साद से फरमाते हैं कि दखलतु अला कुर्ज़त इब्न काब अबी मसऊद अल अंसारी, मैं एक मरतबा, दो सहाबी रसूल हैं, एक का नाम है हजरत कुर्ज़ा बिन काब और दूसरे
का नाम है हजरत अबू मसऊद अंसारी, उनके पास मैं गया फी उर्सिन, एक शादी में, एक शादी का मौका था, वहां पर मैं गया। व इदा जिवारिन युगन्नीना, मैंने देखा कि वहां तो कुछ बच्चियां गा रही हैं। फ़कुल्तु ऐ साहिबै रसूलिल्लाहि अहल बद्रिन युफ़अलु हादा इंदकुम, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने फौरन उनसे कहा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबियों और ए अहले बद्र, बद्र में ये लोग शरीक हुए थे, आपके यहाँ ये किया जा रहा है, आपके सामने ये सब हो रहा है। फ़क़ाला, अब देखिए उन दोनों ने क्या कहा, दो सहाबी उनको जवाब दे रहे हैं, इजलिस इन शिअता फस्तमि मअना, बैठ जाओ, अगर सुनना है तो हमारे साथ बैठकर सुन लो। व इंशीता फज़हब, और अगर चाहो तो यहां से तशरीफ ले जाओ। क्यों, वजह क्या है, उसकी दलील दी उन्होंने कि फ़इन्नहु क़द रुख़िस लना अल्लाह, हमारे लिए इस तरह की चीजों के लिए रुखसत दी गई है, ये जायज हैं, मुबाह हैं। हजरत बुरैदा बयान करती हैं कि एक मरतबा मैंने एक नजर मानी थी, मखसूस मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में तशरीफ ले गए थे, उस वक्त मैंने नजर मानी थी। और नजर क्या थी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाएंगे, सही सालिम ठीक ठाक वापस आएंगे, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूफ बजाऊंगी और कुछ गाऊंगी भी। ये अजीब नजर मानी थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं, इन खातून ने उनसे क्या कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने ऐसी नजर मानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था कि इन कुंती नजर थी, अगर वाकईतन आपने नजर मानी है तो आप ऐसा कर सकती हैं, और अगर नहीं मानी है तो फिर इस वक्त मौका नहीं है, अच्छी बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, नजर मानी है तो रिवायत बड़ी तफसीली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई मसला नहीं, दूफ बजाओ, और उन्होंने फिर कुछ अशआर भी पढ़ना शुरू किए। और उसके बाद फिर ऐसा होता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमाते, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, वो खातून पढ़ती रहती है। उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आते हैं, वो खातून पढ़ती रहती है। उसके बाद हजरत उस्मान भी आते हैं, वो पढ़ती रहती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां तशरीफ फरमा है। आखिर में हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही करीब आए, उस खातून ने देखा हजरत उमर आ रहे हैं तो फौरन वो बैठ गई, अलग हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, ए उमर, आपसे तो शैतान भी डरता है, आपसे तो शैतान भी भागता है। बहरहाल इस तरह के दलाइल हमारे पास बहुत से मौजूद हैं। अगर हम इन तमाम दलाइल को सामने रखेंगे तो ये बात सामने आती है कि हर वो चीज जिसमें कोई हराम चीज मौजूद ना हो, खुलासे कलाम के तौर पर हम यूं कह सकते हैं कि अगर कुछ मखसूस शराइत के साथ कुछ अशआर पढ़े जाएं, सुने जाएं, उनके साथ अगर म्यूजिक भी है तो कोई हर्ज नहीं, और वो म्यूजिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, तो बुनियादी शराइत हमारे सामने रहें, तो उस सूरत में बिल्कुल इसकी जवाजियत की बात कही जा सकती है, ये दुरुस्त हो सकता है। अलबत्ता एहतियात ज्यादा बेहतर है, और खास तौर पर हमारे उर्फ में जो इस वक्त यहाँ माहौल है, ऐसे उर्फ में इंसान को इस तरह की चीजों से एहतियात ही करनी चाहिए जहां फितने का अंदेशा हो। बहरहाल उन शराइत को हम जहन में रखेंगे। वो शराइत क्या है, एक पहली शर्त यह है कि इस्लामी आदाब और इस्लामी तालीमात से वो चीज मुतसादिम ना हो, पहली शर्त यह है। वो अशार, वो गजलें, वो तमाम चीजें जिसमें जिनसियात, जिनसी बरअंगेख्तगी मौजूद हो, शराब का जिक्र हो, जुल्म और तुग़यान की बात कही गई हो, फुस्को फुजूर और गुनाहों की बात कही गई हो, इन चीजों की हौसला अफजाई की जा रही हो, जैसे कि मौजूदा मंजरनामा हमारे सामने है, तब तो बिल्कुल जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो अगर इस्लामी आदाब के बिल्कुल मुताबिक हैं कुछ अशआर और इस्लामी तालीमात से वो मुतसादिम नहीं है, तो उनको बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, उनको मजलिसों में पढ़ा जा सकता है, खास तौर पर खुशी के मौके पर, और ऐसे मौके पर जब खुशी का मौका हो तो उस वक्त इंसान इन चीजों को पढ़ा जाता है। दूसरी अहम तरीन चीज, अगर अशआर दुरुस्त हैं भी और इसके साथ साथ पढ़ने वाली खवातीन बेपर्दा हैं, गैर महरमों के सामने हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि अशार तो ठीक हैं लेकिन रक्स व सुरूर का, नाच गाने का अंदाज इस तरह से है कि उसकी वजह से
दूसरे लोग मुतासिर होते हों, बॉडी लैंग्वेज और तरीका अदा वो हुदूद इस्लाम के बरखिलाफ है, तब भी ये चीज दुरुस्त नहीं है। यहाँ तो कुरान पाक इस हद तक कहता है कि आप बात भी करो, फला तख्दअन बिल कौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, आप नरमी से बात भी मत कीजिए जहां कुछ फितने का अंदेशा हो। तो इस्लाम तो इस हद तक यहाँ रोक लगाता है। लेकिन अगर मसलन औरतों ही की मजलिस है और इसी तरह से कोई ऐसी मजलिस है जहां पर गैर महरम शामिल नहीं है, इख्तिलात का मसला नहीं है, जैसे कि आजकल को सिस्टम हो गया है पूरी दुनिया के अंदर, मर्द और जन सब एक साथ होते हैं, चाहे स्कूलों कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटियां हों, कल्चरल प्रोग्राम हो, शादी ब्याह का मौका हो, तो बहरहाल वहां इस तरह से औरतों का अशआर पढ़ना और इस तरह से कुछ चीजों को पेश करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो इसी तरह से हर वो चीज अगर वो इस शरई हुदूद के अंदर है लेकिन उसके साथ कोई गैर शरई चीज भी शामिल हो गई है, मसलन इख्तिलात को सिस्टम वहां पर हो गया है, मर्द और जन मुख्तलत है, एक साथ हैं, या इसी तरह से वहां पर उसके साथ कोई ऐसी चीज भी शामिल हो गई है जो शरई नुक्ता निगाह से दुरुस्त नहीं है। लोगों के यहाँ इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बयान फरमाया है कि मसलन आज के दौर में अगर अशआर ठीक हैं लेकिन वहां पर फिर रक्स व सुरूर की मजलिसें होती हैं, अल्लाह के जिक्र से दूरी होती है, नमाज से लोग गाफिल हो जाते हैं, तो बिल्कुल ये चीज फिर दुरुस्त नहीं करार पाएगी। इसी तरह से जो चीज जायज हो, जो चीज दुरुस्त हो, उसमें हुदूद से तजावुज ना किया जाए, इसराफ ना किया जाए। मसलन कभी कभी इंसान बहुत सी चीजों से उकता जाता है, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हवाले से जो चीजें हमारे सामने बयान फरमाई हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दिलों को भी कभी कभी कुछ चीजों की जरूरत होती है। रव्विहुल कुलूब साअतन बअद साअ, दिलों को वक्फे वक्फे से आराम पहुंचाया करो, क्यों? फ़इन्नल कुलूब इदा उक्रिहत अमियत, अगर दिलों पर जबर किया जाए, सख्ती की जाए, इंसान बस इतना सूखा रूखा बन गया है कि उसको अच्छी चीजों से कोई दिलचस्पी ही नहीं रह गई है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उस सूरत में दिल अंधे हो जाते हैं, फिर दिलों के अंदर वो रोशनी खत्म हो जाती है। इसी तरह से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि इन्नल कुलूब तमल्लु कमा तमल्लुल अबदान, जैसे जिस्म थकते हैं ऐसे ही इंसान के दिल और दिमाग को भी थकन लाहिक होती है। फब्तगू लहा तराइफल हिकमा, लिहाजा हिकमत की जो अच्छी बातें हैं वो तलाश किया करो, जो बेहतरीन लतीफे हैं, चुटकुले हैं और इस तरह की चीजें हैं वो इसके लिए तलाश करो। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इन्नी ला अस्तजिम्मु नफ्सी बिशैइ मिनल लहू, मैं कभी कभी अपने आप के लिए कुछ लहू, जो ऐसी चीजें हों जो बज़ाहिर गैर मुफीद नजर आती हैं, उनको इख्तियार करता हूं। वजह क्या है? लियकून अक़वा लहा अलल हक़, ताकि उसके जरिए मैं हक के लिए कुव्वत हासिल करूं, ताकि मैं उसके जरिए हक के लिए और ज्यादा अपने आप को तैयार कर सकूं। तो बहरहाल हर वो शेर, हर वो चीज जिसमें इस्लामी आदाब का ख्याल किया गया हो और इस्लामी तालीमात से वो चीज मुतसादिम ना हो, वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। और खास तौर पर मौजूदा दुनिया में अगर हम हर चीज को हराम करार देना शुरू कर दें और हमारे सामने कोई नस्से सरीह नहीं है, नस्से सही मौजूद नहीं है, तो ये बिल्कुल गैर फितरी बात है और गैर शरई बात है। इस सिलसिले में तशद्दुद नहीं इख्तियार किया जाना चाहिए कि हम किसी चीज को जबरदस्ती हराम करार दें। हराम ये बहुत खतरनाक चीज है, हराम ये अल्लाह का काम है, अल्लाह किसी चीज को हराम करार दे सकता है। आजकल आम हो गया है, हर चीज को हराम करार दिया जाता है। इस्लाम इस चीज का न रवादार है न इसकी हौसला अफजाई करता है कि हर चीज को आप हराम करने के लिए बैठ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस चीजें हराम की हैं, तो बहरहाल जो चीजें गैर शरई हैं, जो हराम हैं, वो तो हराम हैं, उनके बारे में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता है। लेकिन जिन चीजों के बारे में गुंजाइश हो उनको हराम के दर्जे तक पहुंचाना ये शरई नुक्ता निगाह से बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। मौजूदा मंजरनामा हमारे सामने है, पूरी दुनिया एक
ایک گلوبل ولیج میں چینج ہو چکی ہے، اور آج ہم پوری دنیا کے اندر ہر جگہ ایسے سسٹم میں پہنچ چکے ہیں جہاں اب ہماری جیبوں کے اندر، ہماری گھروں کے اندر آپ کو خبریں سننی ہے، وہاں بھی آپ کو خبروں سے پہلے کوئی نہ کوئی میوزک سنائی دے گا، یہاں تک کہ اسلامی پروگرام ہوتے ہیں وہاں بھی اس سے پہلے کوئی نہ کوئی آپ کو اس طرح کی چیز آپ نظر آئے گی۔ تو ان چیزوں سے آپ بالکل مبرہ نہیں ہو سکتے ہیں، دور نہیں ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو محتاط نقطہ نگاہ ہے وہی اختیار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرز فکر، صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو ہی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اے اللہ تیرے ہی پاس تمام اختیارات ہیں، اے اللہ تو ہی نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اے اللہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اے اللہ پوری دنیا میں اس وقت باطل ہی باطل ہے، غلط ہی غلط ہے، اے اللہ ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ یقیناً ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بار بار گناہ ہوتے رہتے ہیں، اے اللہ لیکن تیری ذات غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو ستار العیوب ہے، اے اللہ تجھے معاف کرنا پسند آتا ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارا ایمان ہے، ایقان ہے تیری ذات کے سوا کوئی ذات نہیں، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، اے اللہ تو ہی با اختیار ہے، اے اللہ پوری دنیا کا خالق و مالک تو ہی ہے، اے اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہمارا ایمان ہے، ایقان ہے کہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، اے اللہ اگر تو بھی ہمیں اپنے در سے واپس کرے گا ہم کہاں جائیں گے، کس در پر جائیں گے، اے اللہ ہم تیرے در پر حاضر ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ کر، اے اللہ ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم معافی کے خواستگار ہیں، اے اللہ معافی کے خواستگار ہیں، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کو اس عطا فرما، اے اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما، اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حلال پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر فحش سے، ہر برے کام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر فحاشیت پر مبنی نظام ہے، اے اللہ ہر وقت ہر جگہ غلط چیزیں عام ہیں، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، غلط چیزوں سے حفاظت فرما، غلط اعمال سے حفاظت فرما، غلط مناظر سے حفاظت فرما، غلط اصوات سے اور آوازوں سے اور ساؤنڈ سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر اس چیز سے ہماری حفاظت فرما جس سے ہم ذکر اللہ سے دور ہو جائیں، غافل ہو جائیں، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہی مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے، اے اللہ اپنی اطاعت کی طرف ہماری دلوں کو پھیر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، اے اللہ تمام علماء کی، بزرگان دین کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان تمام کی محبت ہمارے اندر نصیب فرما، ہمارے اندر پیدا فرما جو اہل حق ہیں، جو تیرے محبوبین ہیں، اے اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما، قرآن کی دولت نصیب فرما، قرآن کا فہم نصیب فرما، قرآن کے معانی میں غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اہل حق کے ساتھ شامل رہنے کی توفیق عطا فرما، اہل باطل سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ان کے منصوبہ بندیوں سے حفاظت فرما، ان کی سازشوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کو بازیاب فرما، اے اللہ جہاں جہاں اہل حق پریشان ہیں، اے اللہ تمام اہل حق کی حفاظت فرما، اہل حق کو سربلندی نصیب فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، حق کا بول بالا فرما دے، اے اللہ جو بھی جھوٹ ہے، فریب ہے، غلط ہے، باطل ہے، اے اللہ اس کو ختم فرما کر دنیا کے اندر حق کا بول بالا فرما، اے اللہ جو دین حق کے لیے
لیے کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو بار آور فرما۔ اے اللہ جو مختلف پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں، اے اللہ یہ پروگرام بھی منعقد کیا جا رہا ہے، اے اللہ اس کے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما، اس پروگرام کو ہم سب کے لیے جزائے آخرت کا ذخیرہ بنوا دے۔ اے اللہ اس پروگرام کے ذریعے دنیا کے اندر نور عام فرما دے، حق کو عام فرما دے۔ اے اللہ جو اس کے منتظمین ہیں سب کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاک